باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا آغاز۔ اب دونوں لشکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے ہیں، آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کے لشکر میں سے ایک اونٹ سوار جو ہے وہ آگے آیا ہے، اور اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، اور یہ قبیلہ عبدالدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا اور اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے ہیں، لیکن طلحہ بن ابو طلحہ جو تھا اس نے فل باڈی آرمر پہنا ہوا تھا، صرف اس کی ٹانگیں لگی تھی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی ٹانگ کے اوپر وار کیا، اور اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اور وہ بری طرح گرا، اور اس کے کپڑے الٹ گئے ہیں۔ اور اس نے پھر حضرت علی کو کہا ہے کہ میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب آپ اس کو چھوڑ کے واپس آئے ہیں تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ لیکن اسی جنگ میں جو ہے کچھ دیر کے بعد طلحہ بن ابو طلحہ جو ہے وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ اسی جنگ میں مار گیا تھا، لیکن اس کو حضرت علی نے قتل نہیں کیا تھا۔ اور اس کے قتل کے بعد جو ہے مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا، اور اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا، اور اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کا طلحہ کا بیٹا مصافہ آگے بڑھا، اور حضرت عاصم بن ثابت جو ہیں ان نے اس پر تیر چلایا، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبدالدار کے 10 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس اپنے پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے عبدالدار کے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ پرچم کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر اس کو لینا، کیونکہ غزوہ بدر میں تم نے جو ہے وہ پرچم کو نیچے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں شکست ہوئی تھی۔ یعنی انہوں نے سارا جو الزام ہے ان کے اوپر لگا دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا، عبدالدار نے کہا تھا، قبیلہ تھا جو عبدالدار، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک پرچم کی حفاظت کریں گے جب تک کہ ہمارا آخری آدمی جو ہے وہ باقی بچے گا۔ تو اس طرح سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے 10 لوگ جو ہیں وہ پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہیں مارے گئے تھے۔ اب صحیح بخاری میں البراء بن عازم جو ہے ان کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفار کی عورتیں بھاگ رہی تھیں، اور ان کے جو پاؤں میں انہوں نے جو ان کی جیولری پہنی ہوئی تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اور اس میں ابن حشام میں بھی لکھا ہے کہ میں نے ہند کو دیکھا کہ وہ اور اس کی ساتھی عورتیں جو ہیں وہ بھاگ رہی تھیں۔ یعنی کہ آگے سیرت کی کتابوں میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ جو دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کو فتح ہو رہی تھی۔ ابھی اس کا پانسا کیسے پلٹا ہے اس کا میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے نہیں دی تھی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی، تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی ہے، اور اس پر لکھا ہوا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے پٹی نکال کے سر پہ باندھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب اس سر پر پٹی باندھ لیتے ہیں تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اس پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور درانتی کی طرح کی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا
ابو دجانہ رضی اللہ سے ہو گیا اور اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلوار کے وار کرنے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا اور مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس جنگ کے بارے میں کچھ زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہ ادھر تک تو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، لیکن پھر ایک دم جو ہے وہ پانسا کیسے پلٹا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ اور وہ جو پانسا پلٹا تھا اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔